السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس برکت والی رات کے اندر اس خوبصورت دعا کو سننے والے تمامی احباب سے گزارش ہے کہ تمام ہی خواتین و حضرات پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیے، دو زانو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی نظروں کو جھکا کر اللہ کے حضور خالص نیت کے ساتھ دعا کے لیے بیٹھ جائیے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی رات کے صدقے اور اس دعا کے وسیلہ سے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل ضرور فرمائے گا۔ دعا کے بعد انشاءاللہ العزیز آج کی اس رات کے حوالے سے بہت ساری نوافلی عبادات کے حوالے سے بیان کیا جائے گا۔ تمامی احباب دعا کے بعد بیان کو ضرور سماعت کیجیے گا۔ اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے اور تجھ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اے بزرگی اور مہربانی رکھنے والے اور اے بخشش کا انعام کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہی گرنے والوں کو تھامنے والا، بے پناہوں کو پناہ دینے والا اور پریشان حالوں کا سہارا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنے پاس الکتاب میں بھٹکا ہوا یا محروم یا کم نصیب لکھ دیا ہے تو اے میرے اللہ، اپنے فضل سے میری خواری، بدبختی، راندگی اور روزی کی کمی کو مٹا دے اور اپنے پاس الکتاب میں مجھے خوش نصیب، وسیع الرزق اور نیک کر دے۔ بے شک تیرا یہ کہنا تیری کتاب میں جو تیرے نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچی ہے سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ اے خدا، تجلی اعظم کا صدقہ اس نصف شعبان المعظم کی رات میں جس میں تمام چیزوں کی تقسیم اور نفاذ ہوتا ہے، میری بلاؤں کو دور کر، خواہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، اور جن سے تو واقف ہے، بے شک تو ہی سب سے برتر اور بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ یا اللہ، آج کی رات ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے، اپنے محبوب کے اس پیارے ماہ کے صدقے ہماری ساری مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں جو بیمار ہے، جس بھی بیماری میں مبتلا ہے، رب کریم سب کو شفا عطا فرما۔ اے مالک کل کائنات، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما۔ اے رب کریم تنگی دور فرما اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے خالق دو جہاں، ہمارے کاروبار میں، مال و جان میں، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ بے شک تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ اے مالک ارض و سما، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا، ہم سب کی نیک خواہشات کو تو پورا فرما۔ اے اللہ، ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، ہم پر کرم فرما، ہماری مشکلات آسان فرما۔ اے شفا دینے والے، تو ہی ہمیں شفا عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں صحت عطا فرما، ہمارے جسمانی دردوں کو دور فرما، ہمارے روحانی دردوں سے بھی نجات عطا فرما۔ بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ، آج کی رات ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، بے شک تو ہی دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے، اپنے محبوب کے پسندیدہ مہینے اور اس برکت والی رات کے صدقے ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، آمین۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس رات میں آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے
اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی گرفتار بلا ہے میں اس کو عافیت دوں، اور ایسا ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ شب بارات میں جو نماز سلف صالحین سے منقول ہے اس میں 100 رکعتیں ہیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے۔ اس نماز کا نام صلاۃ الخیر ہے، اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سلف صالحین یہ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت آتی ہے اور اس کا ثواب کثیر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے اور ہر بار دیکھنے میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، جن میں سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نیاز مند امتی شب بارات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ، بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے، انشاءاللہ اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرمائے گا۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر کر دے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بخشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح 10 مرتبہ، تیسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورہ قدر 10 مرتبہ، چوتھی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، پھر 4 رکعت اسی ترکیب سے پڑھے، بعد سلام کے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ اللہ پاک معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا امن و سلامتی، حفاظت جان و مال کے لیے افضل ہے۔ اسی طرح 15ویں شب سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنے کے حسب ذیل فائدہ ہیں: ترقی رزق، درازی عمر، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا انشاءاللہ تعالی۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو سورۃ الدخان 7 مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم 70 حاجات دنیا کی اور 70 حاجات عقبہ کی قبول فرمائے گا۔